مقدس داؤد کا 22واں زبور 23ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ آئے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتے۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آمین۔ پیدائش کی کتاب 15واں باب 1 آیت سے 6 آیت تک۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سود سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ آمین۔ 12ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور رفائن اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا۔ آمین۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام 3 باب 21ویں آیت سے 31ویں آیت تک۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں،
اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس سے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ آمین۔